سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر کوئی اپنی جو سوچ سمجھ کے مطابق راگ الاپنے لگ پڑتا ہے اور ایکچوئل سٹوری جو ہے وہ پھر پبلک تک نہیں پہنچتی. تو سب سے پہلی بات جو آپ نے پوچھا کہ یہ فرمایا گیا کہ جی 60% ایکویٹی دی جا رہی ہے. اوریجنل ریالٹی یہ ہے کہ 800 بلین کی لائبلٹی تھی پی آئی اے کے اوپر, جو گورنمنٹ نے ایک ہولڈ کو کے نام سے, پی آئی اے ہولڈ کو کے نام سے ایک کمپنی کریٹ کی اور اس میں 600 بلین کی لائبلٹی اور تمام میجر ایسٹس آف پی آئی اے انکلوڈنگ دا ہوٹل ان نیو یارک اور دا ہیڈ آفس آف پی آئی اے ان کراچی اینڈ مینی مطلب جو ایکسپینسو بلڈنگس تھیں, جو ویلیویبل ایسٹس تھے, وہ سارے انہوں نے اس ہولڈ کو کمپنی میں موو کر دیے. جو کمپنی یہ آفر کر رہے تھے فار بڈنگ, اس کی دین اگین 200 بلین کی لائبلٹی تھی اور 150 بلین کے قریب وہ کلیم کر رہے تھے ایسٹس. یعنی ان کے مطابق, یعنی ارنسٹ ینگ جو کنسلٹنگ انہوں نے ہائر کی, جس نے $7 ملین کی فیس لی صرف, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ 2.25 ارب روپیہ اس کو فیس پے کی گئی پی آئی اے کا میک اپ کرنے کے لیے, اس کو اس قابل بنانے کے لیے کہ انٹرنیشنل بڈرز اور لوکل بڈرز اس میں انٹرسٹ لیں. اور وہ کس حد تک کامیاب ہوئے یہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ نہ آپ کے لوکل بڈرز جنہوں نے انیشلی انٹرسٹ شو کیا تھا, جنہوں نے پری کوالیفائی کیا تھا, وہ بھی اس میں نہیں آئے اور انٹرنیشنل تو آئے ہی نہیں بالکل بھی. تو جو 200 بلین کی لائبلٹی شو کی گئی اور 150 بلین کے ایسٹ شو کیے گئے, آن پیپر وہ 60 to 70 بلین کی ڈے ون لاس میں ہے. کوئی بھی اس کو ٹیک اپ کرے گا تو آن دیئر پیپر ایز پر دیئر نیریٹو وہ سٹل 60 سے 70 ارب روپے کے لاس میں ہے. جبکہ ہمارے نزدیک جو ایسٹس پی آئی اے کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں بڈر کو, ان کی ورتھ صرف 10 سے 11 ارب روپیہ ہے. لیکن سر یہ جو ابھی آپ نے خود کہا کہ 600 ارب کا تو ریلیف خود دینا چاہ رہی ہے پی آئی اے, مطلب وہ قرض اس کے اوپر 800 ارب کا ہے, اس میں سے 600 ارب جو ہے وہ پے آف کرنا چاہ رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ بہت بڑا ریلیف ہے جو آلریڈی آپ کو مل گیا؟ میرے بھائی 800 ارب کی ٹوٹل لائبلٹی ہے, اس میں سے 600 ارب انہوں نے لے لیا نا. 200 ارب پھر بھی جو وہ ہمیں کمپنی دے رہے ہیں اس کی ابھی بھی لائبلٹی 200 ارب سٹینڈ کر رہی ہے. اور جو انہوں نے لائبلٹی لی وہ بینکس کے قرضے ہیں, وہ ری اسٹرکچر ہو سکتے ہیں. جو ہمیں لائبلٹی دی ہے وہ پرائیویٹ جو سروس پرووائڈرز ہیں یا کئی گورنمنٹس کے سروس پرووائڈرز ہیں, جو فورن گورنمنٹس ہیں یا فورن سول ایویشن اتھارٹیز ہیں, سعودیہ کی سول ایویشن اتھارٹی ہے, ان کے پیسے ہیں وہ آپ نہیں دیں گے تو وہ روٹس بھی بند ہو جائیں گے. اور وہ ساری جگہ پہ یہ ڈیفالٹ کیے ہوئے ہیں. اور اپریل 2024 سے بڈنگ کا یہ پروسیس جاری ہے. اپریل 24 سے ابھی تک لے کے روٹین مینٹیننس بھی نہیں ہو رہی جہازوں کی, کینیبلائزیشن سے گزارا کر رہے ہیں. جو طیارہ مینٹیننس میں آ جاتا ہے اس کے پنکھے اور انجن اتار کے یہ اس طیارے کو لگا دیتے ہیں جس کا انجن فیل ہو رہا ہے. تو اس طرح سے اس وقت ایئر لائن آپ کی چل رہی ہے اور اس کی لائف صرف 2-3 مہینے رہ گئی ہے. مارچ میں یہ جا رہی ہے, خدا حافظ ٹاٹا بائے بائے ہو جائے گی پی آئی اے. اچھا روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ بھی آپ کو ملے گا سر اگر یہ ڈیل ہو جاتی ہے تو؟ نہیں بھائی, وہ ہولڈ کو کمپنی میں انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. جس کمپنی میں 600 بلین کی لائبلٹی ٹرانسفر کی ہے, روزویلٹ ہوٹل بھی اسی میں ٹرانسفر کر دیا. وہ نہیں دے رہے, اس کی بولی یہ بعد میں لگائیں گے, اس کے پرخچے بعد میں اڑائے جائیں گے. اچھا سر, پلان کیا ہے احساس صاحب آپ کا کہ کس طرح سے آپ پلان جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں, اس کو ریوائو سے کریں گے؟ تو کہ دیکھیں ایک سفید ہاتھی تو ہے, تو آپ نے اس کو جب ایکوائر کرنا ہے اگر آپ کر لیتے ہیں تو اس کو ریوائو کرنے کا, اس کو پروفٹ پہ لانے کا پلان کیا ہے؟ علی بھائی, پی آئی اے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پی آئی اے کا مسئلہ ہمارے ملک کا کریکٹر ہے, اور یہاں پلنے والے سرکاری افسروں اور پلنے والے پولیٹیشنز اور جس کے ہاتھ میں ڈیسیژن میکنگ ہے اس کا کریکٹر ہے. جب آپ کا سارا معاشرہ کرپشن بیسڈ ہوگا تو اس کا نتیجہ پی آئی اے جیسا فیلئر ہوگا. اس کا نتیجہ جیسے لاہور میں اس وقت اسموگ کا ایشو ہے, ہم اپنے ملک کے بارے میں سیریس ہی نہیں ہیں کسی رسپیکٹ میں. پی آئی اے کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے. پی آئی اے ہیز این ایکسلنٹ مینجمنٹ وچ کین ٹیک کیئر آف پی آئی اے اگر ان کو ڈیسیژن میکنگ لینے دی جائے. پی آئی اے میں بہت سارے ہیرے بیٹھے ہوئے ہیں جو پی آئی اے کو بلینز کی پروفیٹیبلٹی میں لے کے جا سکتے ہیں اگر ان کے ہاتھ پیر کھولے جائیں. مسئلہ اس کے مینجمنٹ سٹرکچر میں ہے, مسئلہ اس کی انویسٹمنٹ کا بھی نہیں ہے. 200 بلین کی سٹل اس مری ہوئی حالت میں بھی 200 بلین کا اس کا اینول ٹرن اوور ہے. جو کمپنی 200 بلین کے ٹرن اوور کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی وہ کسی بڈر کے 150 ارب یا 10-20 ارب روپے سے نہیں کھڑی ہوگی. مینجمنٹ سٹرکچر, ڈیسیژن میکنگ, رسپیکٹ فار دی ایئر لائن, ریسپیکٹ فار اٹ اسٹاف. سفارشیں نہ چلیں. مجھے پی آئی اے کے سی او بتا رہے تھے جو وائس ایڈمرل ہیں عامر صاحب, کہ ایک ایئر ہوسٹس اتنی پاورفل ہے کہ وہ ایک ایم پی اے اور ایم این اے سے ٹیلی فون کرا کے بلیک میل کرتی ہے پوری مینجمنٹ کو.
تو جہاں یہ مینجمنٹ سٹرکچر ہوگا وہاں ایئر لائن نہیں پورا ملک ہی نہیں چلے گا. آپ کو ملک کا اور ایئر لائن کا ایک باپ بنانا پڑے گا, وہ آپ جس کو مرضی باپ سمجھیں, ایک ڈیسیژن میکر ہوگا اور وہ ملک کے لیے درد رکھتا ہوگا, تو وہ نیچے جو حکم دے گا وہ امپلیمنٹ ہوگا. سنگل یونٹ کمانڈ ہونی چاہیے. پی آئی اے ایمریٹس کی ماں ہے اور وہ آج کے دن میں بھی اپنے آپ کو ایمریٹس سے بہتر ثابت کر سکتی ہے. اور یہ ان ساری انٹرنیشنل ایئر لائنز کو اس وقت وقت پڑا ہوا ہے کہ اگر یہ پرائیویٹائز ہوگی کسی سعد نذیر صاحب, میں انتہائی مشکور ہوں سر کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے.